اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج میں آپ سے اس ویڈیو میں شب قدر کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کے نوافل شیئر کروں گا۔ شب قدر کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کو لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آیا ہے کہ جس میں سے ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دے، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہذا اب اس رات کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ہے۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں یہ رمضان کی آخری رات میں ہے، اور جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس رات کی علامت یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، اور اس رات میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوتا ہے، اور اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے، اور اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، بس معاف فرما دے مجھ کو بھی۔ شب قدر بہت ہی فضیلت والی رات ہے، لہذا شب قدر میں زیادہ سے زیادہ نوافل اور ذکر الہی کرنا بہت افضل ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔
میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس رات کے کچھ نوافل ہیں جن کے پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ ان کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ اگر کوئی شخص اس رات میں 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے تو اس شخص کو شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا، اور ثواب حضرت ادریس، حضرت شعیب، حضرت ایوب، حضرت داؤد اور حضرت نوح علیہ السلام کے جیسا عطا ہوگا، اور اس کو ایک شہر جنت میں دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں 2 رکعت نفل نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 7 مرتبہ، اس کے بعد استغفار کو 70 مرتبہ پڑھے، تو یہ اپنے مسئلے سے نہ اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے والدین کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کے لیے جنت میں میووں کے درخت لگاتے رہیں، محل تعمیر کرتے رہیں، نہریں بناتے رہیں۔ یہ پڑھنے والا ان کو جب تک اپنی آنکھ سے خواب میں نہ دیکھ لے گا، اس وقت تک اس کو موت نہ آئے گی۔ اور جو شخص اس رات میں 4 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے، اس پر موت کی سختی آسان ہوگی، عذاب قبر اٹھ جائے گا، اور اس کو جنت میں 4 ستون ملیں گے جن کے ہر ستون پر 1000 محل ہوں گے۔ اور جو شخص 27ویں شب رمضان کو 4 رکعت نفل نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھے، اور نفل ختم کرنے کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھے، اور جو دعا مانگے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اور جو شخص 27ویں شب رمضان میں 4 رکعت نفل نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 27 مرتبہ پڑھے، وہ شخص گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے گویا ابھی اس دنیا میں پیدا ہوا ہو، اور اس کو جنت میں 1000 محل ملیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شب قدر میں نماز عشاء میں 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھے، اسے ہر مصیبت سے نجات ملے گی، اور 1000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، شب قدر بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں اپنے اور اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا مانگیں۔ یہ رات بخشش کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک رات کے صدقے ہمیں بخش دے اور ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح اس ماہ مبارک میں ہم تیری عبادت میں مصروف ہوتے ہیں اور 5 وقت نماز کی پابندی کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں پورا سال بھی تیری عبادت اور 5 وقت نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اور اپنے حبیب کے صدقے ہماری ہر پریشانی کو دور فرما دے، بے شک تو رحیم ہے۔
اور ہماری ہر جائز حاجت کو پورا فرما، آمین۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگی، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں تاکہ یہ دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ تو انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔